اتنی دیر سے سر آپ ساتھ ہیں, میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں آپ کو کوئی کلام سنوں, تو اگر کوئی ہے ہمارے لیے. میں آپ کو اصل میں ایک نعت, چونکہ یہ محفل ایسی ہے, اگر وقت ملا تو میں ضرور کچھ اور بھی سنا دوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نعت میں اصل میں تھوڑا سا مناجات کا رنگ ہے. مناجات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں دعا کے ساتھ ساتھ التجا بھی کی جاتی ہے کہ جو ہمارا ارد گرد ہے اس میں جو خرابیاں ہیں, جب آپ نعت میں مناجات شامل کرتے ہیں تو آپ رسول کریم سے یہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ وہ ان مشکلات کے آسان کرنے میں ان کا جو روحانی فیض ہے وہ شامل ہو تو یہ ساری مشکلیں بھی کٹ سکتی ہیں. تو یہ نعت جو ہے یہ اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ ختم ہو روح سے یہ فشار زمان یا نبی یا نبی, ختم ہو روح سے یہ فشار زمان یا نبی یا نبی, زندگی ہو گئی ایک بار گراں یا نبی یا نبی, آپ پر ہوں فدا میرے ماں باپ بھی میری اولاد بھی, آپ کی سمت ہو میری عمر رواں یا نبی یا نبی, ہیں ستاروں کی یہ خوشنما ٹولیاں آپ کی باندیاں, ہیں غلام آپ کے یہ زمین و زماں یا نبی یا نبی, ایک رحمت بھری مسکراہٹ ملے دن کی آہٹ ملے, ایک رحمت بھری مسکراہٹ ملے دن کی آہٹ ملے, میرے چاروں طرف رات سی ہے رواں یا نبی یا نبی. اب یہاں سے میں اس طرف آتا ہوں. ایک طرف امتی تیرے حیراں کھڑے راستوں میں پڑے, ایک طرف امتی تیرے حیراں کھڑے راستوں میں پڑے, ایک طرف ہے کھلا جلوہ زار جہاں یا نبی یا نبی, فرقہ بندی کے تلوار سے کٹ گئے راہ سے ہٹ گئے, فرقہ بندی کی تلوار سے کٹ گئے راہ سے ہٹ گئے, دھند میں کھو گئے منزلوں کے نشاں یا نبی یا نبی, ہم نے سمجھا نہیں تیرے پیغام کو رحمت عام کو, ہم نے سمجھا نہیں تیرے پیغام کو رحمت عام کو, بھائی سے بھائی ہے سرگراں بدگماں یا نبی یا نبی, یہ جو امت روایات میں کھو گئی بے نشاں ہو گئی, اس کے رستے میں بھی اب کوئی کہکشاں یا نبی یا نبی, شاہ چارہ گھراں کیا کروں میں بیاں تجھ سے کیا ہے نہاں, المدد المدد منہ سے بے دلاں یا نبی یا نبی. اور آخری شعر ہے اس کا, آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں, آپ کے ابر رحمت کی تو حد نہیں صرف امجد نہیں, ساری آنکھوں کی شاداب ہوں کھیتیاں یا نبی یا نبی, ساری آنکھوں کی شاداب ہوں کھیتیاں یا نبی یا نبی. تو یہ ایک مشترکہ دعا آپ کہہ لو کہ اس میں اس کا رنگ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو جتنی اس کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی, اس لیے کہ آپ دیکھو کہ 13ویں صدی عیسوی کے بعد سے مسلمانوں میں سوچ کا عمل رکا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم دنیا کے ہر علم کی فیلڈ میں آگے تھے, اسٹرانومی میں, ایسٹرولوجی میں, ہسٹری میں, میڈیکل سائنس میں, اور جتنے شعبے تھے اس زمانے کے. پھر یہ ہے کہ ہم نے غور کرنا بند کر دیا, اور وہ جو قرآن مجید میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو, تو جب ہم نے بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جب بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت المسلمین ہی نہیں ہے, رحمت العالمین بھی ہے. تو یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو جب ایک ٹیننٹ کہہ لو یا ایک ملازم یا ایک بندہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے جو بونس اس کو دیا ہوا ہے وہ وڈرا کر کے دوسرے کو دے دیتا ہے. بالکل ایک چابی جو ایک کے پاس تھی اس کا محافظ دوسرے کو دے دیتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے 600-700 سال سے آپ دیکھتے ہو کہ دوسری دنیا کی قوموں نے غور کیا, محنت کی, ترقی کی, سائنسی ایجادات کی, اور زندگی کو آسان بنایا, لوگوں کو ایک سوشل ویلفیئر سسٹم دیے, لوگوں کو ہیلتھ کیئر دی, لوگوں کو ایجوکیشن
دی اور اپنے معاشروں میں امن و امان قائم کیا، بالکل صحیح، مذہبی آزادی دی۔ جہاں پہ سر یہاں پہ ٹیکنالوجیز آئیں، زندگی آسان ہوئی، وہاں پہ بہت سے مسئلے بھی آئے اور ان مسئلوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے یہاں پہ روزہ اور صحت کا، تو دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے عموماً ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں، خاص کر جیسے گیسٹرائٹس ہوتا ہے، معدے میں سوزش ہو گیا، یا تیزابیت کی شکایت ہے، یا پھر گٹس کی شکایت ہے، کھانا یا تیزابیت حلق میں منہ پہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے عموماً زیادہ دیر تک اگر خالی پیٹ رہیں تو ان کی تیزابیت زیادہ بنتی ہے اور وہ جو ہے ان کی معدے کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ اگر ایسے لوگ اپنی ڈاکٹر سے مشورے کر کے ہلکی پھلکی دوا جیسے پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہوتے ہیں، زینٹیک ہو گئے یا اومپیرازول ہو گئے، یہ اس ٹائپ کے کیپسولز اگر آپ سحری سے پہلے لے لیں تو یہ معدے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنے بھی زیادہ فرائیڈ آئٹمس کھائیں گے یا زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، اس سے مزید ڈرائینس ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے اور پانی کی جو ڈیمانڈ پیاس اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو عموماً زیادہ تر ہم لوگ اپنے مریضوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ افطار پہ زیادہ سے زیادہ جوسی چیز لیں۔ سب سے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کھجور سے اپنا افطار کریں اور پانی پی کے نماز پڑھ کر باقی ہلکی پھلکی غذا جو عام دنوں میں لیتے ہیں فروٹ چاٹ وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آج پھر ہمیں ایک اچھی بات بتائی کہ اپنا کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے۔ آپ بھی سر اس طرح دیکھتے ہوں گے کہ لوگ سحری اور افطاری میں بے انتہا کھانے لگ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں نہیں کھانا چاہیے تاکہ آپ کے معدے کو بھی تھوڑا ملتا رہے، ریسٹ ملتا رہے۔ جی وہ بھی وجہ اس کی یہی ہے نا کہ وہ جو ایک ریچول ہمارا تھا جو ہماری ٹریننگ کے لیے تھا، اس کو ہم نے ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک فیسٹیوٹی سی اس میں پیدا کر دی ہے۔ پھر ایک بات آپ اور ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم جو انڈین مسلمز ہیں، ہمارے کچھ مسائل باقی امت مسلمہ سے تھوڑے سے مختلف ہیں، کیونکہ ہم 600-700 برس ایک بہت بڑے کلچر کے ساتھ کو ایگزسٹ کیے ہیں جو تعداد میں ہم سے زیادہ لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں قریب رہتی ہیں تو ان کا ایک دوسرے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ہماری بہت ساری چیزوں پر بھی ہندوؤں کی جو رسوم و رواج ہیں ان کا اثر پڑا ہے، ابھی بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو شب برات پہ ہم دیے ویے جلاتے ہیں، یہ دیوالی ہے نا، یہ ہم نے دیوالی کے مقابلے میں بنایا ہوا ہے، ہمارے اس میں تو کہیں چراغاں کرنا تو اچھا نہیں وہ مگر ہم نے امیٹیشن میں کیا نا، ان کی نقل میں ان کو جواب دینے کے لیے کیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جو ایک اسپرٹ ہے روزے کی، اس کی جگہ ہم نے جس کو کہنا چاہیے کھیل تماشا سا جو ہے کچھ حصے نے اس کو بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ بسیار خوری جس کا کہتی ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور اس پر اور لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اچھا، ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجیز کی، اور جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو بھی کام ہے بٹن دبایا ان کے سامنے کام ہو گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ سے بہت کچھ کھوتے بھی رہے؟ بالکل۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم عام طور پر مجھے موقع ملتا رہتا ہے بہت دنیا میں گھومنے کا، جس بھی آپ کسی مہذب ملک میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ 10 میں سے 8 آدمیوں کے ہاتھ میں کتاب ہوگی۔ اب شام کے وقت جب وہ میٹرو میں لوگ سفر گھروں کو جاتے ہیں تو تقریباً ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنی کتاب ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک زمانے میں ہوتا تھا حجام کی دکان پر ایک اخبار آتا تھا، سارا محلہ وہ اخبار پڑھتا تھا، لیکن چلو پھر بھی پڑھتے تو تھے۔ پھر یہ تھا کہ اسکولوں میں لائبریریاں ہوتی تھیں، بزم ادب کے پیریڈ ہوتے تھے، جہاں سے بچوں میں یہ جس کو کہنا چاہیے نا ایک بیج بویا جاتا تھا ان کے اندر۔ اب یہ جو ہم ماڈرن نظام تعلیم لے کر آئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے رجحان وہ ہو گیا ہے عملی تعلیم پر، اور ایسی تعلیم جس سے فوری فائدہ ہو، پروفیشنل ایجوکیشن آپ اس کو آسانی کے لیے کہہ لیجئے۔ اس میں اب یہ ہے کہ سوشل سائنسز اور لٹریچر اور یہ دوسری چیزیں یہ ریڈنڈنٹ اور فالتو ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا جو پیکج ملتا ہے نا اس کو MBA اور MA کرنے وغیرہ کے بعد، اس پیکج میں کوئی یہ نہیں پوچھتا تم نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں، تمہارا ادروائز علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گریڈ شیڈ یہ چیز۔ تو یہ چیزیں بہت ڈینجرس ہیں،
ایک انسان کو پورا انسان بنانے کے لیے، کیونکہ یہ جو مشینی آدمی ہے نا، یہ تو روبوٹ ہم بنا رہے ہیں، اس کے اندر یہ جو علم کی محبت ہے، اچھی کان کو، اچھے سر کو وہ سمجھ سکتا ہو، اچھی تصویر کو اپریشیٹ کر سکتا ہو، ایک سوشل سروس جو ہے اس کے لیے وقت نکال سکتا ہو، تو یہ سارے کھیل کے لیے وقت نکال سکتا ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سسٹم سے آؤٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ کتاب کی محبت ہم بچوں کے اندر پیدا ہی نہیں کر رہے، اس لیے آگے جا کر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بے شک جتنی مرضی جدید ایجوکیشن دلوائیں، لیکن خدا کے لیے ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کا فوک لٹریچر کیا ہے، وہ کس کو بلانگ کرتے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا، ہم دنیا کے بازار میں چلے تو جائیں گے۔ اور شاید اسی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے مایوس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ شاید یہ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جو چیزیں ہیں جن کے پیچھے آپ کی تہذیب ہے، اس میں آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے، آپ ہنستے ہیں آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں مل کر اس میں آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ تو کیتھارسس جو ہے وہ آپ کے اندر سے یہ جو مایوسی ہے، بے دلی ہے، اس کو دھو دیتی ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں اندر، اور آج کل دیکھیے میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اٹھتے یہ جوانی کی عمر ہے، اس میں تو آدمی میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ جو ہے روتے پیٹتے، لمبی لمبی شکلیں کی ہوئی ہیں، پاکستان کے بارے میں کوئی ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اپنے بارے میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، زندگی کے بارے میں ورلڈ کو اپنا، تو دس از ویری بیڈ۔ بالکل صحیح بات۔ اور سر ابھی آپ سے اور بھی باتیں کرتے لیکن کیا کریں جی، پروگرام کا ٹائم یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سما کی طرف سے خوبصورت تحفہ جی آپ کے لیے، اچھا اور تھینک یو، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تھینک یو جی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب، بہت خوبصورت باتیں اگر میں نے آج یہاں بیٹھ کے سیکھی ہیں تو لازمی آپ نے بھی ضرور سیکھی ہوں گی۔ اور ایک بار جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ مایوسی گناہ ہے، تو کوشش یہ کریں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ڈٹ کر اس مسئلے کا، اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپنی ہوسٹ مایا علی کو دیجیے اجازت، کل پھر سے حاضر ہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔